أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورۃ النساء آیت نمبر 88. ترجمہ: پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستہ سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. سورۃ النساء حاشیہ نمبر 116. یہاں ان منافق مسلمانوں کے مسئلہ سے بحث کی گئی ہے جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے حصوں میں اسلام تو قبول کر چکے تھے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام کی طرف منتقل ہونے کے بجائے بدستور اپنی کافر قوم ہی کے ساتھ رہتے بستے تھے اور کم و بیش ان تمام کارروائیوں میں عملاً حصہ لیتے تھے جو ان کی قوم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کرتی تھی. مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ سخت پیچیدہ تھا کہ ان کے ساتھ آخر کیا معاملہ کیا جائے. بعض لوگ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو آخر یہ ہیں تو مسلمان ہی، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کفار کا سا معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اس اختلاف کا فیصلہ فرما دیا. اس موقع پر ایک بات کو واضح طور پر سمجھ لینا ضروری ہے، ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ نہ صرف اس مقام بلکہ قرآن مجید کی ان تمام مقامات کو سمجھنے میں آدمی ٹھوکر کھائے گا جہاں ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کو منافقین میں شمار کیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور ایک چھوٹا سا خطہ عرب کی سرزمین میں ایسا باہم پہنچ گیا جہاں ایک مومن کے لیے اپنے دین و ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ممکن تھا، تو عام حکم دے دیا گیا کہ جہاں جہاں جس علاقے اور جس قبیلے میں اہل ایمان کفار سے دبے ہوئے ہیں اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی آزادی نہیں رکھتے وہاں سے وہ ہجرت کریں اور مدینہ کے دارالاسلام میں آ جائیں. اس وقت جو لوگ ہجرت کی قدرت رکھتے تھے اور پھر صرف اس لیے اٹھ کر نہ آئے کہ انہیں اپنے گھر بار، اعزہ و اقربا اور اپنے مفادات اسلام کی بنسبت عزیز تر تھے، وہ سب منافقین قرار دیے گئے. اور جو لوگ حقیقت میں بالکل مجبور تھے ان کو مستضعفین میں شمار کیا گیا، جیسا کہ آگے رکوع 14 میں آ رہا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ دارالکفر کے رہنے والے کسی مسلمان کو محض ہجرت نہ کرنے پر منافق صرف اس صورت میں کہا جا سکتا ہے جبکہ دارالاسلام کی طرف سے ایسے مسلمانوں کو یا تو دعوت عام ہو یا کم از کم اس نے ان کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوں. اس صورت میں بلا شبہ وہ مسلمان منافق قرار پائیں گے جو دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کی کوئی سعی بھی نہ کر رہے ہوں اور استطاعت کے باوجود ہجرت بھی نہ کریں، لیکن اگر دارالاسلام کی طرف سے نہ ہو تو دعوت ہی ہو اور نہ اس نے اپنے دروازے ہی مہاجرین کے لیے کھلے رکھے ہوں، تو اس صورت میں صرف ہجرت کرنا کسی شخص کو منافق نہ بنا دے گا بلکہ وہ منافق صرف اس وقت کہلائے گا جبکہ فی الواقع کوئی منافقانہ کام کرے. سورۃ النساء حاشیہ نمبر 117. یعنی جس دو رنگی اور مصلحت پرستی اور ترجیح دنیا پر آخرت کا اکتساب انہوں نے کیا ہے، اس کی بدولت اللہ نے انہیں اس طرف پھیر دیا. جس طرف یہ آئے تھے انہوں نے کفر سے نکل کر اسلام کی طرف پیش قدمی کی تو ضرور تھا مگر اس سرحد میں آنے اور ٹھہرنے کے لیے یکسو ہو جانے کی ضرورت تھی. ہر اس مفاد کو قربان کر دینے کی ضروریات تھیں جو اسلام و ایمان کے مفاد سے ٹکراتا ہوں، اور آخرت پر ایسے یقین کی ضرورت تھی جس کی بنا پر آدمی اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کو قربان کر سکتا ہو. یہ ان کو گوارا نہ ہوا
اس لیے جدھر سے آئے تھے الٹے پاؤں ادھر ہی واپس چلے گئے۔ اب ان کے معاملہ میں اختلاف کا کون سا موقع باقی ہے؟